وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. تسخيرا ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا. فكشف لهم قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تأويلا وتفسيرا. تو امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات دو طرح کی ہے، ایک ہے آیات محکمات اور دوسری ہے آیات متشابہات۔ آیات محکمات کے سلسلے میں بیان کیا گیا کہ واضح المعنی والمراد ہے تو یہ آیات محکمات۔ آیات متشابہات کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم وہ ہے جو واضح المعنی غیر واضح المراد ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جو غیر واضح المعنی غیر واضح المراد ہے۔ غیر واضح المعنی غیر واضح المراد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے کچھ جگہوں پر اس طرح کے حروف مقطعات کو استعمال کیا ہے کہ وہ حروف مقطعات نہ اس کا معنی کسی کو معلوم نہ اس کی مراد معلوم۔ جب اس کا معنی اور مراد دونوں نہیں معلوم ہے تو اس لیے ہمارے اکثر و بیشتر مترجمین وہاں پر کہتے ہیں الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذلک، کہ اللہ ہی اس کے معنی اور اس کی مراد کو جانتا ہے اور کوئی جانتا نہیں ہے۔ قرآن کریم میں حروف مقطعات کی بحث ایک معرکۃ الآراء بحث کہی جاتی ہے جو الف لام میم کے ذیل میں آئے گی۔ تو مصنف نے اسی کو بیان کیا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتْ هُنَّ رُمُوزُ الْكِتَابِ تَأْوِيلًا وَتَفْسِيرًا۔ تأویل اور تفسیر، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں قرآن کریم کے معانی سے پردہ اٹھانے کے لیے۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ تأویل اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے لفظ تفسیر۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ تأویل اور تفسیر دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اول یؤول تأویلا باب تفعیل سے ہے، اور فسر یفسر تفسیرا یہ بھی باب تفعیل سے ہے۔ مادہ الگ الگ ہے، معنی ایک ہے۔ مفسرین کی دوسری ایک جماعت ہے، ان کا کہنا ہے کہ نہیں، تأویل اور تفسیر میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تأویل جب کسی کلمے یا کسی عبارت کے معنی میں متعدد احتمالات ہو، ایک سے زیادہ احتمال ہو، تو اسے تأویل کہا جاتا ہے۔ اور تفسیر کسی کلمے یا کسی عبارت کے معنی میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو اور ایک ہی معنی اس کا متعین ہو تو اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ رب، رب کا ایک معنی متعین ہے اور وہ معنی اس کا کیا ہے؟ آقا، پروردگار۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ہی معنی اپنے اندر لیے ہوئے، لہذا اس بنا پر کیا کہیں گے کہ رب کا معنی بیان کیا، یعنی رب کی آپ نے تفسیر کی۔ اور اگر کوئی کلمہ ایسا ہے کہ وہ بہت ساری معنی کے لیے مستعمل ہو رہا ہے، ایک سے زیادہ معنی اس کے پائے جا رہے ہیں، جیسے الصلاۃ، کہ الصلاۃ کا لفظ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو رحمت کے معنی میں، اس کی نسبت ملائکہ کی طرف ہو تو تسبیح کے معنی میں، اس کی نسبت انسان کی طرف ہو اور ایک مخصوص عبادت مراد ہو تو نماز کے معنی میں، تو اس کو تأویل کہیں گے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ تأویل کہا جائے گا۔
اب چونکہ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا تعلق بھی تفسیر سے، اس کتاب کا تعلق بھی تفسیر سے ہے، تو لگے ہاتھ تفسیر سے متعلق چند چیزوں کو یہاں پر ہم جانتے چلتے ہیں۔ لفظ تفسیر جو ہے اس کے مشتق منہ کے سلسلے میں حضرات مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ مفسرین کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ لفظ تفسیر یہ بنا ہے فسرون سے، فا سین اور را۔ مفسرین کی دوسری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بنا ہے سفرون سے، یہ کس سے بنا ہے؟ سفرون سے۔ اور تیسری جماعت ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ تفسیر ہی سے بنا ہے، یہ کس سے بنا ہے؟ تفسیر ہی سے بنا ہے۔ امام راغب اصفہانی جو قرآن کریم کی لغات کے ایک مسلم امام مانے جاتے ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہ اصل میں سفرون ہے۔ والصبح اذا اسفر قرآن کریم نے استعمال کیا ہے۔ سفرون کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سفر کے معنی ہوتے ہیں واضح ہونا، اور صبح جب وہ واضح ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ عربی زبان میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ حروف میں الٹ پھیٹ کیا جاتا ہے۔ اب جو سفرون کا لفظ ہے اس کے معنی ہے واضح ہونے کے۔ سفر کو بھی سفر اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان پر سفر کے دوران احوال واضح ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ صبح کے وقت کو بھی والصبح اذا اسفر کہہ کر قرآن کریم نے اسی لیے تعبیر کیا کہ تاریکی ہوتی ہے اور جیسے ہی صبح نمودار ہوتی ہے اندھیرے میں کچھ نہیں دکھتا ہے، اور صبح کے نمودار ہوتے ہی انسان پر چیزیں واضح ہونا کیا ہو جاتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس کو تو فرماتے ہیں کہ وہیں سے اس کو لے کر آئے اور پھر اس کو تفسیر بنائے گئے۔ البتہ حضرات محققین کہتے ہیں کہ یہ بلا ضرورت کا تکلف ہے۔ کیا تکلف کی ضرورت تھی؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب عربی زبان میں سفر کا لفظ، فسر کا لفظ وہ بھی الکشف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی بھی کھولنے کے آتے ہیں، تو پھر ہم کو اس کو سفرون سے لانے کی ضرورت کیا ہے جب سیدھا سیدھا ہے کہ بھئی فسر اس کے معنی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں الکشف والبیان۔ اس کے معنی کیا ہے؟ الکشف والبیان۔ اب جب اس کا معنی الکشف والبیان ہے اور تفسیر بھی اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو خامخواہ زبردستی اس کو یہ کہنا کہ بھئی وہ سفرون تھا، پھر وہاں سے لے کر آئے اور اس کو وہاں سے بنایا، فسرون بنایا، اور فسرون سے پھر اس کو تفسر یفسر تفسیر میں لے جا کر، تو اتنا لمبا چوڑا یہ ایسا سیدھا سیدھا پکڑ لے گا، یہ یوں کر کے یوں ایسا گھوم کر جانے کا اور یوں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم کو تو یہ سمجھ میں آتا۔ کہا کہ یہ کب استعمال ہوتا ہے؟ جب ضرورت پیش آتی ہے کہ کوئی کلمہ ایسا ہو کہ وہ جس معنی میں نصوص میں استعمال کیا جاتا ہے اس پر فٹ نہ ہو رہا ہو، تب پھر یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کو اس طرح سے مان کر اس معنی کو، نصوص کے معنی کو لغت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن جہاں پر معنی خود بخود فٹ ہو رہا ہے تو فٹ ہونے کے بعد اس کے لیے زبردستی اتنا لمبا چوڑا پروسیس کرنے کی کوئی ضرورت ہے نہیں۔ لہذا جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اس کو آپ الکشف والبیان
فسرا کے معنی ہی ہے، اسی سے باب تفعیل میں لے گئے. جب باب تفعیل میں لے گئے تو اس کا خاصہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. فسر یفسر تفسیرا باب تفعیل سے ہے، اور جب تفعیل میں لے جاؤ تو اس میں مبالغے کا معنی پیدا ہوتا ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ نصوص کے معنی کو اچھی طرح سے بیان کرنا یہ تفسیر ہے. نصوص کے معنی کو اچھی طرح سے بیان کرنا یہ کیا ہے؟ تفسیر ہے. تو اس لیے ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہی مانا جائے. مفسرین کی تیسری جماعت ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سیدھا سیدھا تفسیر کے لیے یہ لفظ ہی اس کو سفرون اور فسرون کے چکر میں بھی پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں. کہ تفسیر مبالغے کا معنی ہے، اور جب تک کہ جد و جہد انسان نہیں کرتا وہاں تک کہ قرآن کریم کے معانی کا انکشاف آسانی کے ساتھ انسان پر ہوتا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نانی کا لڈو نہیں، کلام اللہ ہے. اب جب یہ کلام اللہ ہے تو کلام اللہ کے لیے انسان کو اتنی جد و جہد کرنی پڑے گی کہ اس جد و جہد میں اس کو اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کر کر کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مراد تک پہنچنے کی سعی اور کوشش کرنی ہے. اور وہ سعی اور کوشش ہی رہے گی. اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آدمی مراد تک پہنچ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مراد تک، اللہ کی مراد تک 100% پہنچنا یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے. یہ تقریباً کس میں سے ہے؟ ناممکنات میں سے ہے. کہ کوئی آدمی یہ کہے ارے بھائی کوئی 300 جلد میں، کوئی 500 جلد میں، کوئی 700 جلد میں، کوئی 1000 جلد میں لکھ کے مر گئے بیچارے. اس کے بعد بھی بولتے ہیں کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تذکرہ ہوا قرآن کریم کی تفسیر کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھ جاؤں اور تم اسے لکھو تو میں اتنا لکھا سکتا ہوں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہ ایک اونٹ بھی اس کے بوجھ کو برداشت کرنے سے عاجز آ جائے گا. صرف کس کی تفسیر؟ کہا کہ میں سورہ فاتحہ کی ایسی تفسیر تمہارے سامنے کر سکتا ہوں کہ تم اس کو لکھ کرو، اور لکھنے کے بعد جب اس کے بوجھ کو تم کسی اونٹ پر ڈال دو تو کہا کہ وہ اونٹ بھی اس کے بوجھ کو برداشت کرنے سے کیا جائے گا؟ عاجز آ جائے گا. بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تفسیر اگر کما حق وہ انسان کرنے کے لیے بیٹھے تو قرآن کے ایک کلمے پر ایک 100 جلدیں لکھی جا سکتی. کیا کہتے ہیں وہ بعض مفسرین جو تصوف کے، کہ ایک کلمے پر 100 جلدیں لکھی جا سکتی، کیونکہ قرآن ہے یہ. جیسے اللہ کی ذات لامتناہی ہے، ایسے ہی اس کا کلام یہ بھی کیا ہے؟ لامتناہی. اور سیدھی سی بات ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے. لکھ کے لوگ نہیں، لوگاں تھک جا رہے، مگر اس کے باوجود بھی ابھی کل قرآن کریم کی ایک تفسیر میں دیکھ رہا تھا. کتنی جلد میں معلوم؟ 44 جلد میں. کتنی جلد میں؟ 44 جلد میں. التفسیر المحرر تفسیر کا نام. تو علماء کی ایک جماعت 10 سال محنت کی کہ وہ قرآن کریم کی اچھی مرتب اور منظم تفسیر لکھے. تو ایک ادارے نے، اس کا نام ہے درر السنہ یا الدرر نام کے ادارہ ہے، انہوں نے 300 سے زیادہ علماء کو 10-15 سال اس کام میں لگایا. تو 44 جلدوں کے اندر میں التفسیر المحرر کر کیا ہوئی؟ وجود میں آئی. بہرحال تو ایسی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ بات سمجھ میں آئے آدمی کو کہ قرآن کریم کی تفسیر یہ کوئی آسان کام نہیں. تو تفسیر کے معنی کے سلسلے میں بیان کیا کہ یہ 3 طرح کے اقوال حضرات مفسرین کے کیا کیے جاتے ہیں؟ بیان کیے جاتے ہیں. لفظ تفسیر کے اصطلاحی معنی کیا؟
لفظ تفسیر کے اصطلاحی معنی کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے هو علم يعرف به معاني القرآن بحسب الطاقة البشرية. هو علم يعرف به معاني القرآن بحسب الطاقة البشرية. کہ علم تفسیر نام ہے اس علم کا جس کے ذریعے انسان اپنی بساط اور طاقت کے مطابق قرآن کے معانی کی معرفت حاصل کرے. انسان اپنی بساط اور طاقت کے مطابق قرآن کے معانی کی معرفت حاصل کرے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر کہا جاتا ہے. علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جو علوم معقول اور علوم منقول کے بڑے مشہور امام گزرے ہیں، انہوں نے ان الفاظ میں اس کی تفسیر کی تعریف کی ہے هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ. هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حيث الدلالة على المراد. من حيث الدلالة على المراد. هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حيث الدلالة على المراد. کہ علم تفسیر اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں کلام اللہ کے اصول کی معرفت کے لیے بحث اور جستجو کی جائے. کلام اللہ کے اصول کی معرفت کے لیے بحث اور جستجو کی جائے اور اللہ کی مراد کے قریب پہنچنے کی سعی کی جائے. اور اللہ کی مراد کے قریب پہنچنے کی سعی کی جائے. هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حيث الدلالة على المراد. کہ جس میں کلام اللہ کے اصول کی معرفت کی بحث کی جائے اور اللہ کی مراد کے قریب پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ علم تفسیر کی تعریف ہر طالب علم کو یاد ہونی چاہیے. کم از کم اتنا اردو میں آدمی کو یاد ہونا چاہیے کہ علم تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ کلام اللہ کے معانی کو انسان کا اپنی بساط، اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے مطابق جاننے کی کوشش کرنا. کلام اللہ کے معانی کا انسان کا اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق جاننے کی کوشش کرنا. کیونکہ یہاں کوشش ہی ہو سکتی ہے، یہاں پر نیا کنارے پر لگ سکتی نہیں. علم تفسیر کا موضوع، علم تفسیر کا موضوع کلمات القرآن من حیث الموضوع. کلمات القرآن من حیث الموضوع. قرآن کریم کے کلمات سے بحث کرتا ہے یہ علم. ایک ایک کلمے کی اندی کی چندی کرتا ہے. یہ کلمہ ہے، علم صرف کے اعتبار سے کیا، علم اشتقاق کے اعتبار سے کیا، علم فروق لغویہ کے اعتبار سے کیا، یہ نحو کے اعتبار سے کیا، یہ صرف کے اعتبار سے کیا، یہ تصریف کے اعتبار سے کیا، یہ بیان کے اعتبار سے کیا، یہ کلام کے اعتبار سے کیا. مختلف انداز میں اس سے کیا کی جاتی ہے؟ بحث کی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے
ہر کلمے کو اپنی جستجو اور اپنی بحث کا موضوع بنانا، یہ علم تفسیر کا کیا ہے؟ مقصد ہوتا ہے۔ علم تفسیر کی غرض و غایت، جتنے بھی علوم اسلامیہ ہیں اس کی دو غرض و غایت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عام غرض و غایت اور ایک ہوتی ہے خاص غرض و غایت۔ عام غرض و غایت تو ساری دنیا جانتی ہے، حصول سعادت الدارین، حصول سعادت، یہ جتنے بھی علوم اسلامیہ ہے وہاں پر کچھ نہیں یاد ہو تو اتنا یاد رکھنے کا کہ بھئی اس کا مقصد کیا ہے؟ دارین کی نیک بختی حاصل کرنا، حصول سعادت الدارین۔ مگر علم تفسیر کی خاص غایت کیا ہے؟ تو علم تفسیر کی خاص غایت بیان کی جاتی ہے السعی الحثیث لفہم مراد اللہ، اللہ کی مراد کو جاننے کے لیے جہد مسلسل کا نام یہ علم تفسیر کا موضوع ہے، اس کی غرض و غایت ہے کہ آدمی پوری اپنا ایفرٹ لگا دے، اپنی پوری صلاحیت اور اپنا پوری انرجی اس کے لیے کیا کر دے وے؟ خرچ کر دے وے، تاکہ اس کی صحیح مراد تک کیا ہو جاوے؟ وہ پہنچ جاوے۔ تو یہ جیسے جتنے بھی علوم پڑھے جاتے ہیں، ان علوم کے اندر میں علم فقہ ہے، اب علم فقہ میں آپ نے حصول سعادت الدارین، تو حصول سعادت ٹھیک ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی اصل غرض و غایت کیا ہے؟ ایک ہے موضوع، ایک ہے غرض و غایت، دو الگ الگ چیز ہے۔ اسلام کی عملی صورت تک پہنچنے کی کوشش، اسلام کی عملی صورت تک پہنچنے کی کوشش کہ نصوص شرع کو اس طور پر سمجھا جاوے کہ اس پر عمل کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ کیا ہوتی ہے؟ فقہ کی خاص غرض و غایت۔ بہرحال تو علم تفسیر چونکہ آیا، اب ظاہر سی بات ہے مبادی عشرہ کے ذیل میں آ گیا، تو اس بہانے ہم کو علم تفسیر کا موضوع، غرض و غایت اور اس کی تفسیر سے واقفیت کیا ہو جائے، اس لیے یہاں پر اس کو بیان کر دیا۔